بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف لاتے ہیں آنے سے پہلے نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، جرأت مرد غیرت مند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو گوائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ ترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ ترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہے۔ میں نے اپنے عنوان کی مناسبت سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے۔
تحفظ ناموس رسالت آپ حضرات مختلف علماء کرام سے سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، آپ کا مطالعہ بھی وسیع ہے، لیکن میں ناموس رسالت کے تحفظ کا عنوان نظریاتی طور پہ خطیبانہ طرز پہ نہیں، وکیلانہ طرز پہ بیان کروں گا۔ آپ حضرات میرے دلائل کو سماعت فرمائیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں نکتہ یہ سمجھانا ہے کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اگر ہم جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اگر ہم مال دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اگر جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک صرف جذباتی مسئلہ ہے یا ایک نظریاتی مسئلہ ہے؟ جب تک آدمی کو بات سمجھ نہ آئے، آدمی کبھی جذبات کی رو میں آ کر بہہ جاتا ہے اور اپنی جان تک پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب جذبات اترتے ہیں تو پھر آدمی کسی جلسے میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور آپ نے ایک دو نہیں کئی ایسے افراد دیکھے ہوں گے، جذبات میں آئے تو میدان میں ہیں، جذبات ٹھنڈے ہوئے تو گلی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جذبات اپنی جگہ پہ، عقیدت اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں دلیل اور نظریے کی بنیاد پہ بات سمجھنی چاہیے۔ ہم پیغمبر کی ذات کے تحفظ کے لیے جان اور مال دینے سے دریغ کیوں نہیں کرتے؟ پیغمبر کی ذات کے تحفظ کے لیے مال اور جان لینے سے بھی دریغ کیوں نہیں کرتے؟ میں بطور تمہید کے بات کہنے لگا ہوں، مجھے اچھی طرح اس بات کا احساس ہے کہ چونکہ جلسوں کا عنوان بغیر نعروں کے سجدہ نہیں ہے، اس لیے اگر نعرہ نہ لگے تو بڑی جلدی ہمارا دماغ آہستہ آہستہ واپسی کیا شروع کرتا ہے، ہمارے اوپر تھکاوٹ کے آثار شروع ہوتے ہیں، لیکن ہم داعی اور مبلغ ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ ہم نے طے کر لیا کہ اپنے پاکستان کے علمی سٹیج کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرنا ہے اور دلائل کے ساتھ اپنے عقیدے ان سے بنوانے ہیں انشاءاللہ۔ سننا دیر لگتی ہے لیکن بات سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ ذرا بات سمجھیں، میں بطور تمہید کے ایک بات کہنے لگا ہوں، دنیا میں کسی بھی چیز کی قیمت کے لیے تین چیزیں بنیاد بندی ہیں، توجہ رکھنا۔ نمبر ایک، اس چیز کا مٹیریل کیا ہے، نمبر دو، اس چیز کا ڈیزائن کیا ہے، اور نمبر تین، اس چیز کے فوائد کیا ہے۔ آپ جب بھی مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس گھڑی کا مٹیریل کیا ہے، اس کرسی کا مٹیریل کیا ہے، یہ کرسی کس سے بنی ہے۔ اگر کرسی لکڑ سے بنی تو قیمت اور ہے، لوہے سے بنی تو قیمت اور ہے، اگر المونیم سے بنی تو قیمت اور ہے، اگر سیمنٹ کی بنی تو قیمت اور ہے۔ پھر آپ لکڑ پہ دیکھیں گے، یہ لکڑ کون سی ہے؟ یہ لکڑ شیشم اور ٹالی کی ہے، یہ لکڑ کیکر اور بیری کی ہے، یہ لکڑ دیار اور چیل کی ہے۔ لکڑ کون سی ہے؟ لکڑ کے بدلنے سے کرسی کی قیمت بدل جاتی ہے۔ نمبر دو، آپ جب بازار میں جائیں تو آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ فرنیچر بکتا ہو اور فرنیچر ہاؤس یا شو روم میں جائیں، آپ کہتے ہیں ہمیں کرسیوں کے مختلف ڈیزائن اور ماڈل دکھاؤ۔ ماڈل اور ڈیزائن کے بدلنے سے کرسی کی قیمت بدل جاتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں آپ اس کی گارنٹی دو، وارنٹی بھی کہتے ہیں، گارنٹی بھی کہتے ہیں، ہمیں اس کی وارنٹی اور گارنٹی دو، یہ کتنے عرصہ تک پالش خراب نہیں ہوگی، کتنے عرصہ تک کیڑا نہیں لگے گا، کتنے عرصہ تک یہ کرسی یوں چلے گی۔ تو جب دکاندار تین چیزیں پیش کرتا ہے، نمبر ایک اس کا مٹیریل یہ ہے، نمبر دو اس کا ماڈل اور ڈیزائن یہ ہے، ہم اتنی وارنٹی اور گارنٹی اس کی دیتے ہیں، یعنی اس کے فوائد اور یہاں تک چلے گی، اس کے بعد اس کی قیمت طے ہوتی ہے۔ جس پیغمبر کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، ہم اس پیغمبر کی ذات میں تین چیزیں دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، میں لفظ اب مٹیریل نہیں بولوں گا، اس کی وجہ کیا ہے، اصول ذہن میں رکھنا۔ کبھی ایک ہی چیز کا لفظ
عربی زبان میں بولو تو ادب ہوتا ہے، اگر اسی معنی کو عربیت کی بجائے لفظ بدل دو تو بے ادبی بن جایا کرتی ہے۔ میں دیوبند کے لیے 2 مثال دیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ دیوبند والے ادب کی رعایت کتنی کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے والد گرامی اسپتال میں چلے جائیں اور ان کے دل کا مسئلہ ہو اور ڈاکٹر ان کا وال نکالنے یا ڈالنے کے لیے آپریشن کرے، آپ کہتے ہیں دعا کرنا میرے ابو جان کا بائی پاس ہوا، میرے والد کے دل کا آپریشن ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل آسمان سے اترے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا، پہلے نبی پاک کے سینہ کو چاک فرمایا، قلب اطہر کو باہر نکالا، جنت سے سونے کا تشت لائے، اس میں رکھ کے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر قلب اطہر کو واپس رکھا، سینے مبارک کو ملا دیا۔ اسے شق صدر کہتے ہیں۔ اگر میرے اور تیرے والد کا ڈاکٹر سینہ 2 حصوں میں کر دے اور دل باہر نکال دے اور اسے واش کر کے واپس رکھے، اسے آپریشن کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ معاملہ پیغمبر کے ساتھ ہو، اسے آپریشن نہیں کہتے، اسے شق صدر کہتے ہیں۔ اب اس کو آپریشن کرنا کہنا یہ پیغمبر کی سوء ادبی بنتی ہے، اور اسی کو شق صدر کہنا یہ میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کی علامت بنتی ہے۔ میں دوسری مثال دینے لگا ہوں، آدمی کے حلق سے پانی نکلتا ہے، زبان کے ذریعے باہر آتا ہے، اگر پانی باہر آئے اسے تھوک کہتے ہیں، لیکن یہی جب پانی میرے پیغمبر کے مبارک دہن سے باہر آئے، میرے پیغمبر کے مبارک زبان سے نکلے، اسے پھر تھوک نہیں کہتے، اسے لعاب کہتے ہیں۔ اگر اس پانی کو امتی کی زبان سے نکلے تو پھر تھوک کہہ دیتے ہیں، اور پیغمبر کی زبان سے نکلے تو پھر تھوک نہیں، پھر لعاب کہہ دیتے ہیں۔ گناہ تھوک کہنا بھی نہیں ہے، لیکن اس میں ادب کی کمی ہے، اور لعاب مبارک کہہ دینا اس میں کمال ادب ہے۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن زبان کے بدلنے سے اس میں ادب میں فرق پڑ جایا کرتا ہے۔ اگر عام آدمی کی بات ہو ہم اس کو مٹیریل کہہ دیں گے، لیکن پیغمبر کی بات ہو ہم مٹیریل کہنا سوء ادب ہے۔ ہم یہ کہیں گے پیغمبر کا خمیر مبارک کیا ہے، میرے پیغمبر کس مٹی سے بنے ہیں، میرے پیغمبر کا وجود اطہر خدا نے کہاں سے بنایا ہے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے ہمارے نبی کا خمیر مبارک کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے میرے پیغمبر کی شکل اور صورت کیا ہے۔ ہم یہاں پہ ماڈل اور ڈیزائن کی بات کریں گے، یہ پیغمبر کے حق میں بے ادبی ہوگی۔ نمبر 3 ہم کہیں گے میرے پیغمبر کا سیرت اور کردار کیا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں آئیں گی تو پھر نبوت کا مقام سمجھ آئے گا، اور جب نبی کا مقام سمجھ آئے تو پھر پیغمبر کے لیے جان دینا مشکل بھی نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا جانتے ہو یہ کون ہے، یہ تمہارے ابو جان ہے۔ ارے باپ کو یوں نہیں ملتے، تم جانتے ہو یہ کون ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تجھے گدھے اس نے انسان بنایا ہے۔ استاد کے ساتھ یوں پیش نہیں آتے، پہلے استاد کا مقام بتاتے ہیں، پھر استاد کا ادب کراتے ہیں، پہلے والد کا مقام بتاتے ہیں، پھر والد کا احترام کراتے ہیں، پہلے نبی کا مقام بتاتے ہیں، پھر پیغمبر کے ناموس کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے تحفظ کے لیے جان دیتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا، پہلے یہ دیکھیں ہمارے پیغمبر کا خمیر مبارک کیا ہے، پھر دیکھیں میرے پیغمبر کی شکل و صورت کیا ہے، اور پھر دیکھیں میرے پیغمبر کا کردار کیا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر میرے پیغمبر کی ناموس مشکل نہیں ہے، عظمت کو بیان کرنا مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1 بات، میرے پیغمبر کا خمیر مبارک کیا ہے۔ میں اس پہ لمبی بات نہیں کرنی، میں بڑی شارٹ کٹ بات کہتا چلا جاؤں گا۔ نمبر 1، میرے پیغمبر کا خمیر مبارک کیا ہے۔ اگر ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ انسان کا خمیر کیا ہوتا ہے، ہمیں قرآن جواب یہ دیتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ دیکھو ہم جس انسان کو
جس مٹی سے پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں دفن کرتے ہیں، اسی مٹی سے دوبارہ کھڑا کریں گے۔ تو پھر تجھے اور میرے بھی معاملہ یہی ہے، میرے پیغمبر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا پیغمبر جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے، اسی مٹی سے پیغمبر قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ ایک حدیث اس سے زائد میں کہنے لگا، پیغمبر کا معاملہ اور بھی ہے، امتی کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ یہ امت کے لیے اصول تو ہے، یہ جہاں سے پیدا ہوا وہاں پہ دفن ہوگا، توجہ رکھنا، اور وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن نبی کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے، نبی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں وفات ہوتی ہے، اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے، اور اسی جگہ سے اس پیغمبر کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جب یہ نبی کے لیے ضابطہ ہے، ہم یہی سوال تو قادیانیوں سے کیا کرتے ہیں کہ نبی جس جگہ پہ وفات ہے اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے۔ اگر مرزا قادیانی نبی ہے تو جس جگہ پہ مرا ہے اسی جگہ پہ دفن کرنا چاہیے۔ ہمارے پیغمبر جہاں پہ وفات پائے وہ حجرہ عائشہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی کی جہاں سے روح پرواز کرے اگر اسے عائشہ کا حجرہ کہتے ہیں تو نبی جہاں پہ دفن ہو اسے بھی عائشہ کا حجرہ کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر جہاں پہ وفات پائے اگر وہ پیغمبر کا روضہ ہے تو پیغمبر جہاں پہ دفن ہو وہ بھی پیغمبر کا روضہ ہے۔ نبی جہاں پہ وفات پائے اگر وہ جنت کا ٹکڑا ہے تو نبی جہاں پہ دفن ہو وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال مبارک کے بعد صحابہ میں بحث چلی ہے اللہ کے نبی کو کہاں دفنانا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا ہے کہ میں نے پیغمبر سے بات سنی ہے کہ نبی کی روح کو جہاں پہ قبض کیا جاتا ہے اسی جگہ پہ پیغمبر کو دفن کیا جاتا ہے۔ اگر یہ تمہارا نبی ہے تو پھر تمہیں چاہیے تھا اس کو اس جگہ پہ دفن کرتے جہاں پہ مرزا قادیانی مرا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے میرے پیغمبر کے وفات پانے کی جگہ یہ جنت ہے، مرزا قادیانی کے وفات پانے کی جگہ بیت الخلا اور لٹرین ہے۔ خدا نے دنیا میں بتا دیا ہے اگر تمہیں دلیل سمجھ نہیں آتی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے کہ نبی کا خمیر خوشبو والا ہوتا ہے کبھی بدبو والا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مرزائی بیت میں ایمان یہ جو بیت الخلا میں مرا ہے اگر یہ پیغمبر مان لیا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ گو اور پیشاب سے پیدا ہوا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا گو اور پیشاب سے پیدا ہوا، اور گو اور پیشاب سے پیدا ہونے والے کو انسان ماننا مشکل ہے، نبی کیسے مان سکتے ہیں؟ بعض باتیں سمجھانی بڑی آسان ہے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسانی سمجھ آئے۔ لاہور میں ایک جگہ مناظرہ تھا بریلویوں کی مسجد میں، مناظرہ تھا مرزائیوں کے ساتھ۔ یہ سننے والا واقعہ ہے، مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ، مسجد بریلویوں کی، مناظر دیوبند والا۔ جس مناظر کا مناظرہ طے تھا اچانک مسئلہ بنا نہ آ سکے، علامہ خالد محمود دامت برکاتہم کو اچانک بلا لیا گیا کہ یہ مناظرہ ہے، آپ لاہور میں ہیں، علامہ صاحب تشریف لے آئے۔ مناظرہ شروع ہوا، علامہ خالد محمود صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ازالت الاوہام کا حوالہ دیا۔ مرزائی مناظر فوراً بولا، اس نے کہا علامہ صاحب لگتا ہے آپ نے شرطیں نہیں پڑھی۔ شرطیں پڑھی تھی؟ وہ تو اچانک آئے تھے نا، توجہ رکھنا۔ مرزائی مناظر کہتے ہیں لگتا ہے علامہ صاحب آپ نے شرطیں نہیں پڑھی۔ اگر مناظر کہتے ہیں نہیں پڑھی تو مخالف کہے گا جب نہیں پڑھی تو مناظرے کے لیے آئے کیوں؟ لوگ مناظر بڑھیا پھرتا ہے شرطہ بھی کی نہیں۔ اب علامہ صاحب یہ تو توجہ رکھنا، جو بندی مناظر کی عقل دیکھنا۔ علامہ صاحب نے ازالت الاوہام کا حوالہ پیش کیا، مرزائی مناظر کہنے لگا لگتا ہے علامہ صاحب آپ نے شرطیں نہیں پڑھی۔ علامہ صاحب نے پڑھی تو تھی نہیں اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے نہیں پڑھی۔ علامہ خالد محمود فرمانے لگے وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے؟ مرزائی مناظر کہنے لگا شرائط میں لکھا ہے بات قرآن و حدیث سے ہوگی، آپ نے ازالت الاوہام مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کی ہے۔ علامہ صاحب بہت ذکی آدمی ہے، فرمایا میں نے شرط کی مخالفت تو نہیں کی، میں نے شرط کے مطابق بات کی ہے۔ اگر ازالت الاوہام حدیث ہے، توجہ، اگر مرزا نبی ہے، ازالت الاوہام حدیث ہے، اگر یہ حدیث نہیں تو مرزا نبی نہیں۔
میں نے کہا شرط توڑی ہے، اگر مرزا نبی ہے تو یہ حدیث ہے، اور اگر یہ حدیث نہیں تو مرزا نبی نہیں۔ میں نے تو شرط نہیں توڑی، پھنس گیا، لیکن تھا تو وہ بھی مناظر، بات سمجھنا، تھا تو وہ بھی مناظر، میں کہا مرزا ہی تھا، کافر تھا، بے ایمان تھا تو مناظر نہ۔ اس نے پینتڑا بدلا اور بدل کے علامہ صاحب سے کہنے لگا اوپر دیکھیں۔ علامہ صاحب نے دیکھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا اوپر دیکھیں۔ کہا میں نے دیکھ لیا، پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا یا اللہ یا محمد، مسجد جو بریلیوں کی تھی، یا اللہ یا محمد۔ اس نے کہا پھر مشرکین کی مسجد میں کھڑے ہو گئے، ہمیں کافر کہتے ہو، پہلے ان سے لڑو پھر ہم سے لڑو۔ توجہ رکھنا، دیوبند والے بہت عجیب ہے، ہر جنگ کو لڑتے ہیں اور بڑی جنگ میں چھوٹی جنگ کو دفن بھی کر دیتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھے، ہر جنگ کو لڑتے ہیں لیکن بڑی جنگ میں چھوٹی جنگ کو برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ بات سمجھ نہیں، ہمارا ہی کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ یا محمد۔ علامہ خالد محمود نے پوچھا یہاں کچھ لوگ ہیں جو حج کر کے آئے، 5-7 کھڑے ہو گئے، کچھ عمرے والے 10-15 اور کھڑے ہو گئے۔ علامہ خالد محمود پوچھنے لگے تم نے جدہ میں گئے ہو؟ کہا جی گئے ہیں۔ یہ لفظ یا اللہ یا محمد دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں دیکھا۔ مکہ مکرمہ گئے ہو؟ جی گئے ہیں۔ یا اللہ یا محمد دیکھا ہے؟ کہا جی لکھا ہوا نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ گئے ہو؟ یا اللہ یا محمد دیکھا ہے؟ کہا جی لکھا ہوا نہیں دیکھا۔ علامہ خالد محمود فرمانے لگے بات حل ہو گئی، ایک ہوتا ہے یا عربی والا، ایک ہوتا ہے یا پنجابی والا۔ اگر یہ یا عربی والا ہوتا تو جدہ میں لکھا ہوتا، اگر یہ عربی والا ہوتا تو مکہ مکرمہ میں ہوتا، اگر یہ عربی والا ہوتا یہ مدینہ منورہ میں ہوتا۔ یہ یا عربی والا نہیں ہے، یہ یا پنجابی والا ہے۔ ان مسجد والوں نے لکھا ہے یا اللہ کو مانتے ہیں یا محمد کو مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو نہیں مانتے۔ یہ شرک نہیں، یہ تیرے پیو دے کفر تے مہر لگی ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ تیرے پیو دے کفر تے مہر لگی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نکالنے جو بندیوں کے بس میں، ایسی جنگ سے عام بندہ نہیں نکال سکتا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں تتلے والی کے لوگوں، آپ نے دیوبند کے بارے میں سنا ہے، دیوبند کو نہیں سنا۔ دیوبندیوں کے بارے میں سنا ہے، دیوبندیوں کو نہیں سنا۔ آدمی دیوبند کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور دیوبند کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ آپ نے میرے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور مجھے بھی بہت کم سنا ہے۔ توجہ رکھنا، میں خیر جملی بات کہہ رہا تھا بھئی اگر یہ مرزا نبی ہے تو جہاں پہ مرا وہاں دفن کرو نا۔ اگر نبی مانتے ہو تو جہاں مرا وہاں دفن کرو، اگر وہاں دفن نہیں کرتے تو پھر مانو یہ نبی نہیں ہے۔ نبی کا اصول یہ ہے نبی جہاں وفات پا جائے وہی نبی کا مدفن بنا کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے فیصلہ دیا، صحابہ نے مان لیا، پیغمبر کی روایت پڑھ کے سنائی ہے۔ میں بتا ہی رہا تھا، اللہ نے بتا دیا کہ جس جگہ سے خدا کسی کا خمیر لیتے ہیں اسی جگہ پہ اسے دفن کرتے ہیں، اسی جگہ سے اللہ قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ میں آگے چلتا ہوں، اب ہم پیغمبر کے بارے میں دیکھتے ہیں ہمارے پیغمبر کا خمیر کیا ہے۔ آج میرے پیغمبر اگر یہ ان کا مدفن دیکھو، میری امی عائشہ کا حجرہ ہے، آج پیغمبر کا مدفن دیکھو تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ اگر آج مدفن دیکھو تو توجہ رکھنا یہ میرے پیغمبر کا روزہ ہے۔ دیوبند والے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کا روزہ بھی مانتے ہیں اور نبی کے روزے سے اسی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے اندر پیغمبر کی ذات موجود ہے۔ اگر اندر نبی کی ذات کو نہ مانتے تو کبھی بھی پیغمبر کے روزے سے پیار نہ کرتے۔ یہ پیار جو کیا ہے نبی کے روزے کی وجہ سے کیا ہے۔ آج تجھے وہ لوگ ملیں گے جو نبی کی حرمت کی بات تو کرتے ہیں لیکن نبی کا روزہ نہیں مانتا۔ میں یہ بات تجھے کیسے بتاؤں؟ دیوبند والوں کے تم اشتہارات کو دیکھ لینا، دیوبندیوں کے تم جلسوں کو دیکھ لینا، دیوبندیوں کی کتابیں دیکھنا، ادھر مکہ کی تصویر بھی ہوگی، مدینہ کی بھی ہوگی، ادھر کعبہ کی تصویر بھی ہوگی، میرے پیغمبر کا روزہ بھی ہوگا۔ تیرے شہر میں ایک پمفلٹ چھپے گا، اوپر بہت بڑا لفظ لکھا ہوگا حرمت رسول پہ جان بھی قربان
ہے، میری بات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا، مسجد نبی کی تصویر ہوگی، اس میں مدینہ منورہ کی کھجور کی فوٹو بھی ہوگی، لیکن تیرے نبی کی روزے کی تصویر نہیں ہوگی۔ اگر میری زبان پہ یقین نہ ہے اس کے بینر کو دیکھنا، میری زبان پہ یقین نہ ہے اس کے بڑی پینا فلیکسوں کو دیکھنا، 10-10 فٹ لمبی پینا فلیکس سے بنی ہوگی، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ادھر تو دیکھے گا تو مدینہ منورہ کی کھجور ہوگی، لیکن مدینہ منورہ میں پیغمبر کا روزہ نہیں ہوگا۔ جو بند والا اگر یہ بینر چھاپتا ہے، یہ نبی کے روزے کی تصویر دیتا ہے، تو مدینے کی کھجور کی فوٹو دیتا ہے، تو پھر مان لے جو بند والوں کا تعلق پیغمبر کے روزے سے ہے، تیرا تعلق مدینے کی کھجور سے ہے۔ یہ روزے والا تو کھجور نہیں سمجھا، یہ کون ہے؟ روزے والا، اور وہ کون ہے؟ کھجور کا مطلب سمجھئے، یہ نبی والا تو ریال والا۔ میں پھر کھولا تو انکار سمجھ آئے، میں جن کے بارے میں بات کروں تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے 2 نمبر بات نہیں کرنی، میں بات بڑی کھل کھل کے کہوں گا تاکہ تمہیں کبھی بھی جھجک نہ ہو بات سمجھنے میں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، نبی کی حرمت کی بات کرتا ہے، پیغمبر کے روزے کی تصویر کیوں نہیں دیتا؟ نبی کا روزہ ہے، تصویر چھاپ دینا، ادھر تو مدینے کے روزے کی بات نہیں کرتا، لیکن مدینے کی کھجور کی فوٹو دیتا ہے۔ ہم نے مدینے کے روزے کو چھاپا، تو نے کھجور کو چھاپا، پتہ چلا دیوبند والے نبی کے روزے سے تعلق رکھتے ہیں اور تو تعلق کھجور سے رکھتا ہے، تیرا تعلق روزے سے نہیں ہے۔ قتل علی کے دوستو میری زبان پہ اعتماد نہ کرو، صبح چلے جانا اور جا کر ان سے مسئلہ پوچھنا، بھائی بتاؤ میرا مدینہ منورہ سے ویزا آیا ہے، مجھے اقامہ بننے میں کامہ ملنے لگا ہے، میں مدینہ منورہ کمانے کے لیے جاتا چاہتا ہوں، قبلہ صاحب جائز ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں، ارے حلال مال کمانا عبادت ہے، خواہ مدینہ کیوں نہ ہو، بیٹا تو مال کمانے کے لیے ریال تنخواہ میں لینے کے لیے مدینہ جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک اور لڑکے کو بھیجنا، وہ جا کر پوچھے کہ قبلہ صاحب میں نے مدینہ جانا ہے، وہ پوچھے کیوں جانا ہے، کہے گا مدینے کے روزے سے مجھے بڑا پیار ہے، میرے نبی کی قبر سے پیار ہے، میرا دل کرتا ہے میں پیغمبر کا روزہ جا کے دیکھو۔ یہ کہے گا نانا اس نیت کے ساتھ نہ جانا، ارے یہ تو شرک ہے۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اگر مدینہ ریال کمانے کے لیے جائے تو یہ عبادت ہے، نبی کا روزہ کمانے کے لیے جائے تو یہ شرک کیسے ہے؟ جو بند والے کہتے ہیں ریال کمانے کے لیے مدینہ جانا جائز ہے، روزہ دیکھنے کے لیے مدینہ جانا ثواب ہے۔ ریال کمانے کے لیے جانا جائز اور روزہ دیکھنے کے لیے جانا ثواب۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، توجہ رکھنا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، حضرت فرماتے ہیں میری جس بس پہ تھا ایک لڑکا اگلی سیٹ پہ ایک پچھلی سیٹ پہ، یہ کسی بھی جگہ پہ باز نہیں آتے، آپ رعایت کر لیں گے وہ رعایت کبھی نہیں کرے گا کسی جگہ پہ۔ وہ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ منورہ۔ کہتا ہے مسجد نبی کی نیت کرنا، روزے کی نیت نہ کرنا، کیوں؟ یہ شرک ہے۔ مولانا قاڑی فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹا یہ جھوٹ بولتا ہے، تو مدینے کی نیت روزے کی نیت کر کے جانا، روزے کی نیت کر کے جانا۔ اس نے فوراً دیکھا 1000 تقریریں تمہارے خلاف کرے گا، آپ ایک تقریر کریں گے تو ہضم نہیں ہوگی، وہ 1,00,000 کرے گا، 1000 کرے گا، ہر جلسہ تمہارے خلاف کرے گا، آپ ایک تقریر کرو گے نا تو صبح آئیں گے نہیں بھئی تو شانی بھی تھا اے کو تقریر کرانا نہیں تھی، میری بات سمجھنا۔ مولانا قاڑی فرمان لگے جھوٹ بولتا ہے، اس نے کہا یہ وہ کیسے؟ اب تو قاڑی کا استدلال دیکھنا، فرمانے لگے بیٹا تو کہاں رہتا ہے؟ کہا جی پنجاب کے فلاں شہر میں۔ پوچھا یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جی عمرے کے لیے۔ تو مولانا فرماتے عمرے میں کیا کرے گا؟ تو مکہ آنا تھا تو مدینے کیوں جا رہا ہے؟ مدینے عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ تو مکہ ہوتا ہے، تو مکہ کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا جی ثواب کمانے کے لیے۔ فرمایا اگر اپنے مسجد میں نماز پڑھتا ثواب تو ادھر بھی ملتا ہے، یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ادھر کوئی نماز پہ گناہ ملتا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہا جی اپنے پنجاب میں محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، حضرت ایک پہ 27 کا اجر ملتا ہے، اور کعبہ کے پاس آ کے نماز پڑھو ایک پہ 1,00,000 کا اجر ملتا ہے۔ تو مولانا نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا اگر یہاں نماز مکہ مکرمہ میں ہر میں کعبہ میں پڑھے 1,00,000 کا اجر ملتا ہے، لیکن اگر مسجد نبی میں پڑھے تو بیٹا پھر کتنا اجر ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں 50,000 کا، وہ کہتے ہیں 1,000 کا، ہم کہتے ہیں 50,000 والی حدیث، وہ کہتے ہیں 50,000 والی ضعیف ہے، 1,000 والی
صحیح ہے. میں نے کہا چلو تجھے صحیح والا اجر ملے, ہمیں ضعیف والا ملے, تجھے 1000 گنا ملے, ہمیں 50,000 گنا ملے. مولانا فرمانے لگے بیٹا وہاں توجہ رکھنا, کتنی نمازوں کا گاڑی 1 لاکھ کا, فرمایا وہاں پہ اس نے گاڑی 1000 کا. مولانا فرمانے لگے پتر بھی گھر سمجھ نہیں آئی, آیا تو ثواب کمانے, تو مکے ثواب بڑا لگتا ہے, تو مدینے تھوڑا لگتا ہے, تو بہتا ثواب چھڑ کے تو تھوڑے آگے جا کر گیا. نہیں بات سمجھے؟ ہر میں کعبہ میں اجر زیادہ, مسجد نبی میں کم. جب تو زیادہ ثواب کمانے کے لیے آیا تو پھر مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں جاتا ہے؟ وہ چپ ہو گیا. مولانا قاری فرمانے لگے پھر بیٹا اس بات کو تو مان لے کہ جب تو آیا صرف اجر کے لیے آیا تھا تو مکہ سے باہر نہ جاتا. مکہ میں اجر زیادہ ہے, مدینہ کی مسجد میں کم ہے. اس سے پتا چلا تو صرف اجر کے لیے نہیں جا رہا, کسی اور ذات کے لیے جاتا ہے جو ذات مکہ نہیں مدینہ رہتی ہے, اور اس ذات کا نام مصطفیٰ ہے. اس ذات کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے. اور وہ مصطفیٰ کہاں ہے؟ وہ اپنے روزے میں, اپنے کمرے اور اپنے گھر میں ہے. تو پھر یہ بات کو کیوں کہتا ہے کہ نبی کے گھر کو دیکھنے کے لیے جانا شرک ہے؟ یہ بات تو نے کیسی کہہ دی ہے؟ اپنے باپ کا گھر دیکھنے کے لیے جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اور نبی کا کمرہ دیکھنے کے لیے جائے تو یہ کیسے گناہ ہے؟ میں بتا ہی رہا تھا میرے نبی کا قبر, میرے نبی کی قبر مبارک یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اگر میرے نبی کی قبر یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو پھر تجھے مان لینا چاہیے کہ میرے نبی کا خمیر بھی جنت والا ہے. جہاں سے بندہ پیدا ہو وہاں پہ دفن ہوتا ہے, وہیں سے اٹھایا جائے گا. میرے نبی جہاں پہ دفن ہوئے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو پھر تجھے مان لینا چاہیے کہ میرے نبی کا خمیر بھی یہ جنت والا ہے. اور فرق اتنا ہے کہ میں جلسے پہ کہہ رہا تھا کہ دیوبند کا عقیدہ ہے ہم بھی بشر ہیں, پیغمبر بھی بشر ہے. ایک بندہ کہنے لگا دیوبند والوں نے بے ادبی کی ہے. میں نے کہا بے ادبی کیسے کی ہے؟ کھپے دی ختم کرو, یہ شور ختم کرو. کیا پتہ نہیں مجھے محسوس ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا. میں نے کہا کیا بے ادبی کی ہے؟ کہتا ہے تم نے کہا نبی بھی بشر, امتی بشر, یہ تو بے ادبی ہے. میں نے کہا بے ادبی کیسے؟ کہتا ہے جی بشر وہ جو مٹی سے پیدا ہو, تم نے نبی کو بھی مٹی سے پیدا مانا, امتی کو بھی مٹی سے پیدا مانا, یہ تو بے ادبی کی ہے. میں نے کہا یار آدھی بات, پوری بات تو سن لینا. ہم نے نبی کو بشر مانا, امتی کو بشر مانا, اور بشر مٹی سے پیدا ہوتا ہے, لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے. تیری اور میری مٹی یہ زمین والی ہے, آدم سے لے کے عیسیٰ کی مٹی یہ جنت والی ہے, میرے مصطفیٰ کی مٹی یہ جنت الفردوس والی ہے. میں نے کہا فرق کیوں نہیں ہے؟ مجھ میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ جو زمین کی مٹی اور جنت کی مٹی میں فرق ہے. امام الانبیاء اور انبیاء میں کیا فرق ہے؟ جو جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہے. میں نے کہا ہم نے نبی کو مانا یہ جنت الفردوس کا خمیر ہے. مجھے تم بتاؤ, توجہ رکھنا, ایک جنت الفردوس کا مسئلہ, ایک دنیا میں زمین کا مسئلہ. جب نبی کا وجود جنت والا ہے تو جنت پہ دنیا قربان ہوتی ہے, دنیا پہ جنت قربان نہیں ہوتی. میری دلیل پہ توجہ رکھنا. میں نے کہا وجود تیرا بھی ہے, وجود میرے پیغمبر کا بھی ہے. تیرا وجود مٹی زمین والی ہے, میرے پیغمبر کا وجود جنت مٹی, مٹی جنت والی ہے. وہ جنت والی مٹی تو زمین والی مٹی ہے. جب میں کہتا ہوں پیغمبر کی ذات پہ ناموس بھی, پیغمبر کی ذات پہ جان قربان کا ہے, بندہ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا وجود یہ زمین والا ہے, میرے پیغمبر کا وجود جنت والا ہے. مجھے یہ بتا کیا جنت قربان زمین پہ ہوتی ہے یا زمین قربان جنت پہ ہوتی ہے؟ اگر زمین جنت پہ قربان ہے تو پھر امت کا وجود اگر زمین والا ہے, نبی کا وجود جنت والا ہے, تو پھر اس کو قربان جنت پہ ہو جانا چاہیے, اس کو قربان جنت پہ ہو جانا چاہیے. وہ وجود تو جنت والا ہے. توجہ رکھنا, میں ایک دو باتیں کہنے لگا. بھئی جب پیغمبر کا وجود جنت والا ہے تو جنت میں تو بدبو نہیں ہے, جنت میں تو خوشبو ہی خوشبو ہے. بات اچھی طرح سمجھنا, جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہے. میں کہتا ہوں ہاں میرے پیغمبر کا وجود بھی تو یوں ہے. میرے پیغمبر کے وجود مبارک سے اگر پسینہ نکلا ہے تو وہ بھی خوشبو والا ہے. اگر میرے
پیغمبر کے وجود مبارک سے بول مبارک نکلا تو وہ بھی خوشبو والا ہے. اگر میرے پیغمبر کے وجود مبارک سے فراز مبارک نکلا تو یہ بھی خوشبو والا. پسینے کے بارے میں تو نے سنا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدمت رسول اللہ 10 سنین، میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پیغمبر کے پسینے سے زیادہ میں نے دنیا میں کوئی خوشبو نہیں دیکھی ہے، کوئی خوشبو نہیں سونگی ہے. امی عائشہ کو میں نے دیکھا. امی عائشہ پیغمبر کے براز کی بات کرتی ہے. الخصائص الکبریٰ للسیوطی میں حدیث موجود ہے. امی عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ بیت الخلاء میں تھے، آپ باہر نکلے تو بیت الخلاء میں چلی گئی. میں نے وہاں جا کے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. انی لم ارى شیئا، اور کچھ بھی نہیں تھا الا انی اجد رائحۃ المسک، حضور وہاں تو خوشبو تھی، خوشبو کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا جنت میں خوشبو ہے اور دنیا میں خوشبو بھی ہے، دنیا میں بدبو بھی ہے. میرے دوست توجہ سے بات کا میرا ایک ماحول بو والا ہے، ایک ماحول خوشبو والا ہے. مجھے بتا خوشبو پہ بو قربان ہوتی ہے یا بدبو پہ خوشبو قربان ہوتی ہے؟ میرے پیغمبر جنت والے ہیں، میرے پیغمبر کے وجود سراپے خوشبو ہے. لیکن امتی کو دیکھ لے، کبھی ہوا نکلے بدبو آتی ہے، کبھی اس کے منہ کو دیکھ بدبو آتی ہے، کبھی پسینے کو دیکھ تو بو آتی ہے، کبھی بول کرے تو بو آتی ہے. میرے پیغمبر کا پسینہ وہ بھی خوشبو ہے، میرے پیغمبر کا سانس مبارک وہ بھی خوشبو ہے، میرے پیغمبر کا براس مبارک وہ بھی خوشبو ہے. وہ سراپے خوشبو ہے تو سراپے بدبو ہے. ارے بدبو کو خوشبو پہ قربان کرتے تو سودا سستا ہے. نہیں سمجھا؟ سودا سستا ہے. میں بتا رہا ہوں قربان کیوں ہوتے ہیں، وہ خوشبو والا ہے. تیرے بدن میں بو ہے، توجہ رکھنا، یہ بو والے بدن کو خوشبو والے بدن پہ قربان کر دے. میں آخر میں نتیجہ نکالوں گا، پھر تجھے ملے گا کیا؟ میں کہتا ہوں ہاں میرے پیغمبر کا بدن دے تو یہ جنت والا ہے. ارے جنت میں بیماری نہیں ہے، جنت میں شفا ہے. میرے پیغمبر کے وجود کو دیکھ لے، میرے پیغمبر کے وجود سے کبھی کسی کو بیماری نہیں ملی. میرے پیغمبر کے وجود سے جب بھی ملی ہے تو امت کو شفا ملی ہے. میں شفا پہ ایک نکتہ دینے لگا. میرے پیغمبر کے بارے میں تو نے کئی حدیث سے پڑھی ہے، لیکن ایک نکتہ مجھ سے بھی سننا. میں کہتا ہوں ہاں میرے پیغمبر غار میں تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد ادھر جب سانپا کے ایڑی پہ ڈستا ہے، میرے پیغمبر نے لعاب مبارک نکالا، صدیق کی ایڑی پہ لگا، ادھر شفا ملی ہے. علی المرتضی کو میدان خیبر میں بلایا. علی المرتضی ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، میرے نبی نے لعاب مبارک علی کی آنکھ پہ لگایا، اس کو شفا ملی ہے. میرے پیغمبر کی لعاب علی کی آنکھ پہ لگی ہے، صدیق کی ایڑی پہ لگی ہے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے نانا اس حدیث کو میں نہیں مانتا. میں نے کہا تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے ایک مقام نبوت کو دیکھو، ایک ابو بکر کو دیکھو، تم بھی عجیب لوگ ہو، ابو بکر کی محبت میں تم اتنا آگے چلے گئے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی کا لعاب نکلا ہے، تم نے صدیق کی ایڑی پہ لگا دیا ہے. ارے عجیب بات کرتے ہو، نبی کے لعاب کو صدیق کی ایڑی پہ لگوا دینا یہ میرے پیغمبر کی خلاف ادب ہے، یہ بے ادبی ہے. تم نے نبی کو اتنا سمجھا کہ نبی کا لعاب ہے، ابو بکر کی ایڑی ہے، میں اس کو بے ادبی سمجھ دو. میں کہتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے حضور کا مقام بڑا ہے، صدیق غلام ہے، کبھی آقا کی لعاب غلام کے پاؤں پہ بھی لگی ہے. میں نے کہا تو نے ایک جہت کو دیکھا ہے اور دوسری تو نے بھلا دی ہے. مجھے کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا اگر دیکھے ایمان کا رشتہ تو نبی کا یہ مقام بڑا ہے، صدیق کا چھوٹا ہے. اگر دیکھے خون کا رشتہ پھر صدیق کا رشتہ بڑا ہے، نبی کا چھوٹا ہے. اس لیے صدیق کی عائشہ نبی کے گھر میں ہے، نبی کو داماد کہتے ہیں، صدیق کو سسر کہتے ہیں. داماد بیٹا ہے، سسر باپ ہے. اگر نبی کا لعاب ہے تو یہ اگر نبی کا لعاب صدیق کی ایڑی پہ لگا تو ساتھ یہ بھی تو کہ داماد کا لعاب ہے جو سسر کے پاؤں پہ لگا. یہ بھی تو کہنا داماد کا لعاب ہے جو سسر کے پاؤں پہ لگا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ جو تم نے واقعہ بیان کیا اور یہ معراج کی رات پہ نبی کا شق صدر ہوا، زمزم کے پانی میں نبی کا دل دھو دیا گیا، میں نہیں مانتا. توجہ، میں نے کہا تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتے زمزم کا پانی کون سا ہے؟ میں نے کہا جو اسماعیل کی ایڑی سے نکلا ہے. کہتے دھویا کس کو ہے؟ میں نے کہا نبی پاک قلب اثر کو. کہتے میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں
نہیں مانتا. کہتے یہ خلاف ادب ہے, اس میں توہین پیغمبر ہے. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے حضرت اسماعیل کا مقام کیا ہے؟ ان کی پاؤں سے ایڑی سے پانی نکلے, تم نبی کے قلب اثر کو دو. ارے امت کے وجود کا خلاصہ میرے پیغمبر کا وجود ہے, میرے نبی کے وجود کا خلاصہ نبی کا قلب اثر ہے. اگر میں یہ کہہ دوں پوری کائنات کا خلاصہ نبی کا دل ہے تو پہچانا ہوگا. میں نے کہا مجھے اعتراف نہیں ہے. کہتے ہیں پھر اسماعیل کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی ایڑی سے پانی نکلے, نبی کا قلب اثر تم دھلا ڈالو, یہ تو نبی کی توہین ہے. میں نے کہا نا وجہ تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اسماعیل بہت چھوٹے ہیں, حضور بہت بڑے ہیں. اتنے چھوٹے کی ایڑی سے نکلنے والا پانی اتنے بڑے کے قلب اثر کو دو, یہ تو خلاف ادب ہوتا ہے. میں نے کہا تو نے ایک حیثیت کو دیکھا دوسری کو بھلا دیا. مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا بیٹا قاری ہے, بیٹا حافظ ہے, بیٹا عالم ہے اور باپ ان پڑھ اور جاہل ہے. اگر مسجد میں نماز کے لیے آئے گا تو مصلی پہ بیٹے نے کھڑا ہونا ہے کیوں اس کے پاس علم جو ہے, لیکن رات کو جب بستر پہ سونے کے لیے جائیں گے تو پھر پاؤں حافظ سامنے دبانا ہے. یہ اگرچہ جاہل ہے لیکن باپ جو ہے. میں نے کہا تو نے یہ تو دیکھا اسماعیل چھوٹا ہے, میرے مصطفیٰ بڑے ہیں, لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا اسماعیل حضرت مصطفیٰ بیٹے ہیں, اسماعیل باپ ہے, باپ کی ایڑی سے پانی نکلا اور بیٹے قلب اثر کو دھو گیا. خلاف ادب نہیں, اہل ادب ہے. خلاف ادب نہیں, اہل ادب ہے. ایک جیت کو دیکھتا ہے دوسرے کو بلا دیتا ہے. جو بند والے یوں نہیں کرتے, وہ ساری باتوں کو دیکھا کرتے ہیں. میں بات یہ سمجھا رہا تھا میرے نبی کے قلب اثر میں, میرے نبی کے لعاب میں شفا ہی شفا ہے, نبی کے وجود میں شفا ہے, قلب اثر میں شفا ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تو قلب اثر کی بات کرتا ہے, پیغمبر کے وجود کی بات کرتا ہے, نبی کے لعاب کی بات کرتا ہے. میرے نبی کے بدن سے توجہ, میرے نبی کے بدن سے جو کپڑا لگا ہے اس کپڑے میں بھی شفا ہے. میرے نبی کی زوجہ ام المومنین زینب ہے, حضور دنیا سے چلے گئے, ان کے پاس حضور پاک کا کپڑا ہوتا, کوئی بھی بیمار آتا دم کر دیجئے, نبی کے کپڑے کو لیتی, اس پانی میں ڈال کے اس میں ملا دیتی, وہ پانی پلا دیتی, خدا اس کی برکت سے شفا دیتا. لیکن تو کہتے ہیں نبی کے وجود کا وسیلہ نبی کی بیوی تو نبی کے کپڑے کے وسیلے سے شفائیں مانگ رہی ہے. میں بتا یہ رہا تھا میرے پیغمبر کا وجود تو کہ جنت والا, ارے ادھر تو شفا ہے لیکن ادھر تیرے اندر تو وبا ہے. اگر تیرا بول نکلے بیماری پھیلتی ہے, اگر تیرے پخانے ہو بیماری پھیلتی ہے. یہ وجود بیماری والا, وہ وجود شفا والا, ادھر شفا ملتی ہے ادھر وبا پھیلتی ہے. ارے وبا شفا پہ قربان ہوتی ہے, شفا کبھی وبا پہ قربان نہیں ہوتی. یہ بیماری والا بدن ہے, اگر سراپے شفا پہ کر دے تو حرض کیا ہے؟ توجہ رکھنا. میں کہتا ہوں ہاں میرے پیغمبر کے وجود اثر کو دیکھ لے, میرے پیغمبر کا وجود جنت دوارا ہے. توجہ رکھنا, جنت میں کثافت نہیں ہے, جنت میں لطافت ہے. تو کہ لطافت کا مطلب کیا ہے؟ تو نے بٹیر اڑتے دیکھا, تیرے دل میں خواہش ہے مجھے کھانا چاہیے, یہ بھون کے تیرے سامنے آ جائے گا, ادھر تو کھا کے اس کی ہڈی پھینکے گا, یہ پھر اڑ جائے گا. اس کے وجود میں کثافت نہیں جو زمین پہ گرے, اس کے وجود میں لطافت ہے. میرے پیغمبر کا وجود جنت والا, ان کو سراپ لطافت خدا نے بنایا ہے. میں 3 واقعات پیش کرتا ہوں بطور دلیل کے. میرے نبی آمنہ کے پیٹ میں ہے, حضرت آمنہ کہتی ہے خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرے پیٹ میں کوئی حمل موجود ہے, جیسے عورت بہت محسوس کرتی ہے, میں نے کبھی نہیں کیا. میرے پیغمبر لطافت والے جو ہے, صدیق نے کندھے پہ اٹھایا, 3 کلومیٹر رات کا فاصلہ طے کیا. صدیق پیغمبر کی عمر میں زیادہ فرق تو نہیں ہے, صدیق ہے بھی کمزور, نبی اٹھا کے کیسے لے گئے؟ نبی کا وجود لطافت والا ہے. حضرت جبریل کی مین آسمان سے آئے, نبی کو لینے کے لیے آئے. حضور مکہ سے چلے مدینہ پہنچے, مدینہ سے چلے توجہ رکھنا طور سینا پہ پہنچے, طور سینا سے چلے تو جبریل امین بیت اللہ پہ پہنچے, وہاں سے چلے تو مدین پہنچے, مدین سے چلے بیت المقدس پہنچے, حضور بھی ساتھ, جبریل امین بھی وہاں پر ہے, وہاں سے چلے آسمان اول آسمان 7 تک پہنچے, وہاں سے چلے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. تو نے سنا ہے جب سدرۃ المنتہا پہ گئے جبریل رکا ہے, حضور اوپر گئے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اوپر جانے کے لیے کثافت نہیں لطافت چاہیے. تو پھر مان لے میرے پیغمبر کے وجود میں لطافت جبریل سے بھی بڑھ کر ہے. میرے نبی کا وجود لطافت والا, تیرا وجود کثافت والا. کثافت لطافت پہ کٹتی ہے, کبھی لطافت کثافت پہ قربان نہیں ہوتی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بات نبی سمجھ آئے نا تو الجھن نہیں ہے. میں ایک واقعہ سنا کرتا ہوں, بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی, ایک دو آپ کو نہیں آئے گی. اگر ایک دو نہ بھی ایک کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ عدالت میں ہوتے ہیں, وکیل ایک دلیل دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں وکیل صاحب گل سمجھ نہیں آئی, وہ کہتے ہیں تینوں نہیں سمجھ آئی, جاج نو آ گئی.
آپ دیکھیں نہیں میری گل تو کدی نہ بھی سمجھ آئے نا تے جنہوں نے سنانا انہوں نے سمجھ آ جاتی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا نا ایک مولوی صاحب نے کہا اتنا مشکل بیان عوام میں یہ تو سمجھے ہی نہیں کیا فائدہ وہ بھی تو حکیم الامت ہے نا اپنے اکابر کا دفاع کرنا سیکھو اور خدا کے لیے بزدل نہ بنو اکابر کا دفاع کرو ماں کا دفاع کرتے ہو باپ کا دفاع کرتے ہو اکابر علماء دیوبند کا دفاع کیوں نہیں کرتے حکیم الامت تو حکیم الامت ہے نا حکیم الامت تھانوی مولوی صاحب نے کہا اتنی علمی بات میں تو لوگ سمجھے نہیں فائدہ کیا حکیم الامت تھانوی کے جواب سننا فرمایا سمجھ گئے اچھا نہیں سمجھے بہت اچھا یہ بیان سمجھ گئے تو اچھا نہیں سمجھے تو بہت اچھا مولوی صاحب نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کی یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی بیان سمجھ گئے تو اچھا نہیں سمجھے تو ہمیں تو آپ کی بات بھی سمجھ گئی حکیم الامت تھانوی کے جواب سنو فرمایا اگر بیان سمجھ گئے تو اچھا جو مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا اوے پیچھے جا ساڑی ویڈیو نہ خراب کر ادھر جا تو پیچھے آ جا ادھر جا تو نہیں گل سمجھ آنی میں نے کیوں بٹھایا تجھے نہیں سمجھنی گزر نا کیمرے کے پیچھے سے گزر یہ ساڑا نہ خراب کر پروگرام گل سمجھ آ رہی ہم نے اپنا دفاع سارا خود ہی کرنا ہے میں بات سمجھا رہا تھا سمجھ آ گئی تو بولو نا نہیں سمجھ آئی تو کیوں فرمایا سمجھ آ گئی تو اچھا مسئلہ سمجھ آ گیا نا نہیں سمجھ آئی تو بہت اچھا یہ گمراہ تب ہوتے ہیں جب مولوی کے علم کے قائل نہیں ہوتے میرے علم کے قائل ہیں اب کبھی گمراہ ہو گئے میں جو مسئلہ کہوں گا مان لیں گے تو سمجھ آئے تو اچھا نہ سمجھ آئے تو وہ گل نہیں سمجھ ہوتی نا میں دلیل کرنے لگا تھا میں نے کہا میرے نبی کا وجود کون سا ہے بولو نا جنت والا اور جنت میں موت ہوتی ہے بولو نا میرے نبی کا وجود جنت والا تو چاہیے تھا جنت والے وجود میں بھی موت نہ ہوتی توجہ رکھنا میں دلیل دینے لگا ہوں چاہیے تھا جنت والے وجود میں بھی موت نہ ہوتی چلو اس سے پہلے میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے نبی کا وجود جنت والا جنت میں نیند نہیں ہوتی تو چاہیے تھا نا میرے پیغمبر کے وجود پر بھی نیند نہ ہوتی وجود جنت والا جو ہے نانا چونکہ نبی دنیا کے ماحول میں ہے نیند آنی تو ہے لیکن وجود جنت والا ہے اس کی برکت سے یوں ہوگا کہ نبی کی آنکھ پر نیند آئے گی نبی کے قلب اثر میں بیداری رہے گی کیونکہ وجود جو جنت والا ہے توجہ رکھنا میں کہتا ہوں تیرا معاملہ ہے کیونکہ تو دنیا کی مٹی سے بنا ہے تیری آنکھ پر بھی نیند ہے میرے اور تیرے دل پر بھی نیند ہے تو سراپا نیند اگر سراپا بیداری پہ کٹ جائے تو حرج کی بات تو نہیں ہے نا نہیں سمجھا کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے یہ سراپا نیند ہے وہ سراپا بیداری ہے نیند والا اگر بیداری والے پہ کٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے میرے پیغمبر کا سو جانا اس میں گلے بہتر کا جاگ جانا یہ قرآن کریم سے بھی ہے حدیث مبارک سے بھی ہے اس پہ زیادہ دلائل نہیں دے رہا میں کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے نبی کا دل جاگتا ہے توجہ نبی کا وجود جنت والا اور جس طرح جنت میں نیند نہیں ہے جنت میں موت بھی نہیں ہے تو پھر یہ بات کہہ دینا میرے پیغمبر کا وجود جنت والا تو چاہیے تو یہ تھا میرے نبی کے وجود میں کبھی موت ہی نہ آتی وجود جنت والا جو ہے لیکن موت آنی ہے کل نفس ذائقۃ الموت جو فرمایا موت آنی ہے کل من علیہا فان جو فرمایا موت آنی ہے کل شیء ہالک الا وجہہ جو فرمایا موت آنی ہے انک میت جو فرمایا موت تو آنی ہے توجہ رکھنا لیکن پیغمبر کا وجود جو کہ جنت والا ہے جس طرح نبی کا وجود جنت والا نبی کی آنکھ پر نیند آتی ہے نبی کا دل جاگتا ہے دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں جب نبی پر موت آئے تو نبی کی آنکھ پر موت آتی ہے نبی کے قلب اثر میں حیات رہتی ہے توجہ نبی کے قلب اثر میں حیات یہ مدرسہ کنہ ہے دیوبندیاں ہے یا اہل حدیث ہے بولو نا میں کون اونچی آواز رہا آپ کون ہیں دیوبندی عقیدہ نہ بیان کرو خطیب دیوبندی مجمع دیوبندی بلان والے دیوبندی مدرسہ دیوبندی آدھا عقیدہ دیوبند کا بیان نہ کرنا کیوں تین وہ بھی آئے وہ نہ آئے ہر بندہ اپنے مدرسے میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے اور ہم نے اپنے مدارس میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہیے کہ نہیں بلند آواز سے جو کہتے کرنا چاہیے آپ کھڑا کرو سٹیج والے میں ان سے بات کوئی کرے کوئی نہ کرے توجہ میں تو ہمیں لڑائی کو بچانا یہ میرا ہے نا معاملہ اور میری گل سمجھ آئی توجہ جنت میں موت ہے بولتے جاؤ نا نبی کا وجود
جنت والا تو چاہیے تھا اس پہ موت نہ آتی نا، لیکن آنی ہے نبی دنیا میں جو ہے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں جس طرح نبی کا دل جاگتا ہے اسی طرح پیغمبر کے دل میں حیات بھی، بولو نا، حیات بھی رہتی ہے۔ اگرچہ ظاہر پہ موت کا اثر آ بھی جائے گا لیکن پیغمبر کے قلب اثر میں حیات پھر بھی رہے گی۔ میں کبھی کہتا ہوں، میں اس بحث کو چھیڑتا نہیں، بات لمبی ہے، میں تو صرف یہ بتا رہا تھا میرے پیغمبر کا خبیر جنت والا ہے۔ میں کہتا ہوں جنت میں شفا ہے، ادھر وبا ہے، توجہ رکھنا۔ اب میں دلیل دینے لگا، ارے وبا شفا والے پہ قربان ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جنت والے وجود میں، توجہ رکھنا، جنت والے وجود میں خوشبو ہے، تیرے اور میرے اندر خوشبو نہیں بدبو ہے۔ اگر بدبو والا خوشبو والے پر قربان ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت میں نیند نہیں، بیداری ہے، تیرے اور میرے وجود پہ نیند بھی ہے۔ یہ نیند والا قربان ہو جائے اسے کیا ملے گا؟ میں کہتا ہوں ہاں جنت میں حیات ہے، اور تیرا اور میرا وجود جو کہ دنیا کی مٹی سے بنا، اس پہ موت بھی ہے، اس پہ حیات بھی ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا میرے نبی کا وجود جنت والا، وہ خبیر اتنا اعلیٰ ہے، اگر تو نے اس وجود پہ جان دے دی جس وجود کو شفا والا کہتے ہیں، خدا تجھے وہاں پہ پہنچا دے گا جہاں سراپا شفا ہے۔ اگر اس پہ تو نے جان دے دی جسے سراپا بیداری کہتے ہیں، خدا وہاں پہنچا دے گا جس کا نام سراپا بیداری ہے۔ اگر وہاں پہ تو نے موت دے دی اس وجود پہ جو سراپا حیات ہے، خدا تجھے وہاں پہنچا دے گا جس جگہ کا نام سراپا حیات ہے۔ اس قابل تھا تو نہیں، لیکن اس کرنے کی برکت یہ ہے خدا تجھے وہ مقام دے گا جس کا تو اہل بھی نہیں تھا، اگرچہ جا سکتا نہیں تھا، لیکن خدا نے وہ جگہ تجھے دے دی ہے۔ ایک جگہ سفلی ہے، ایک جگہ اعلیٰ ہے۔ ارے نچلی والی جگہ یہ ڈنگروں کے لیے ہے، اوپر والی جگہ ملائکہ کے لیے ہے۔ اگر تو نے کام کو کیے ہے، خدا ملائکہ کے مقام جنت میں پہنچا دے گا، اور اگر کام یہ کیا، خدا جانوروں کی جگہ مٹی میں ملا دے گا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اگر کافر کو دیکھ لو جو کافر جانور ہے، فرمایا نانا یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ توجہ رکھنا، یہ جانور نہیں، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ خدا نے کافر کو جانور سے بدتر فرمایا، اور جانور کے بارے میں قرآن میں کھول کے دیکھ لے، قرآن کریم میں ہے جس کی تفسیر مفسرین نے لکھا ہے۔ اگر تجھے کوئی تفسیر نہ ملے، معرف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی دیکھ لینا، قیامت کے دن خدا دو بکریوں کو کھڑا کریں گے۔ ایک بکری وہ ہے جس کا دنیا میں سینگ تھا، ایک بکری وہ ہے جس کا دنیا میں سینگ نہیں تھا۔ سینگ والی بکری نے پھر سینگ والی کو ٹکر ماری ہے۔ اللہ قیامت کو دونوں کھڑا کریں گے، جس کو ٹکر لگی اسے سینگ دے دیں گے، اور جس نے ٹکر ماری ہے سینگ ختم کر دیں گے۔ بکری کو وہ اپنا بدلہ لے لو، وہ ٹکر مارے گی، جب بدلہ ادا ہو جائے گا پھر خدا دونوں کو مٹی میں ملا دے گا۔ مٹی سے بنے تھے، مٹی میں چلے گئے ہیں۔ اللہ پھر قیامت کے دن کافر کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں بھی مٹی میں بن جاتا۔ مفسرین لکھتے ہیں جانور مٹی سے بنا، مٹی میں چلا گیا، انسان بنا تو مٹی میں ہے، مٹی میں جانا چاہیے تھا لیکن کیوں نہیں گیا؟ جب جنتی وجود پہ قربان ہے تو مٹی کو چھوڑ کے جنت میں چلا جاتا۔ جہاں سے بنا وہاں رہتا نہیں ہے، خدا اس قصد کے وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ پیغمبر جنت کے وجود والا رہتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا میرے پیغمبر کا خمیر جنت والا ہے، تو بتا دنیا جنت پہ قربان یا جنت دنیا پہ قربان؟ بولو نا۔ میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا، یہ بالکل آپ کو تعجب ہونا ہے کہ مولانا نے کون سی بحث چھیڑ دی ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا، حضرت عثمان امتی یا نبی؟ توجہ رکھنا، امتی یا نبی؟ تو ان کا وجود جنت والی مٹی سے یا دنیا والی مٹی سے؟ بولو۔ حضرت عثمان مکہ میں گرفتار ہوئے، کیا مشہور ہو گیا؟ عثمان شہید کر دیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ بھائی میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا تھا، حضرت عثمان کا وجود، بولو نا، نبی نہیں امتی ہے نا، حضرت عثمان مکہ میں ہے، کیا اطلاع ملی؟ میں چپ کے بات سکھانے بس کر رہا ہوں، بس کر، توجہ رکھو، شرافت کا فائدہ اٹھاؤ۔ میں اتنی بولے اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے زیادہ پردار کرنا ہے، تم چپ رہنا، میری بات سمجھو۔ حضرت عثمان کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں، نقطہ سمجھنا۔ حضرت عثمان کے بارے میں کیا مشہور ہوا؟ بولو نا، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ توجہ رکھو، کیا فرمایا؟ ہم عثمان کے خون کا بدلہ، بولو نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے، ہم کیا کہتے ہیں؟
नबी क्या फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। ये बात क्यों थी? उस्मान का बदला लेने के लिए या बदले में मजीद कटने के लिए? बोलो ना। नबी सहाबी पे कटता है या सहाबी नबी पे कटता है? बोलो, नहीं समझ आ रही? इधर देखो, इधर। नबी सहाबी पे जान देता है या सहाबी नबी पे जान देता है? बैत किस लिए थी? बैत किस लिए थी? उस्मान के बदले में 1400 भी शहीद कराएंगे या उस्मान के बदले में मक्के के मुशरिक को मार डालेंगे? तो नबी सहाबी पे कुर्बान या सहाबी नबी पे कुर्बान? बोलो ना। हम क्या बात करते हैं? हजरत उस्मान का बदला लेने के लिए अल्लाह के पैगंबर ने बैत ली है और बैत इस पर नहीं ली। तवज्जो, बैत इस पे नहीं है, हमने मरना है, बैत इस पे है, उस्मान के बदले में मारना है। तवज्जो, अगर तूने कहा ना कि बैत इस पर ही है कि नबी उस्मान के बदले में कटेगा, इसका माना ये है कि जन्नत दुनिया पे कटी है। नाना मौकव ये इख्तियार न करना, नबी सहाबी पे कटता नहीं है, सहाबी नबी पे कटता है। नबी सहाबी के बदले में जान नहीं, सहाबी नबी की वजह से जान देता है। ये बैत इसलिए नहीं थी हम उस्मान की वजह से कट जाएंगे, ये बैत इस वजह से हम मक्के वालों को उस्मान के बदले में काट दें। नहीं समझेगा? मैं कहता हूँ बात समझो। हम असल मसला न समझने की वजह से कभी इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि बंदे को समझ नहीं आता हमने बात की कौन सी है। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका, तवज्जो, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। मैं कहता हूँ पैगंबर का वजूद इधर देखो, मैं अपने दलाइल चलाने लगा। नबी का वजूद जन्नत वाला है, उम्मत का वजूद जमीन वाला है, जमीन वाला वजूद जन्नत वाले वजूद पे कट जाता है। कटने का नतीजा होता जमीनी वजूद है, लेकिन पहुंच जन्नत में जाता है। नहीं समझा? पहुंच जन्नत में जाता है। हज़रत उस्मान को मुकाम नबी की वजह से मिला है, पैगंबर को मुकाम हज़रत उस्मान की वजह से नहीं मिला। हज़रत उस्मान पे नबी ने नहीं, उस्मान ने पैगंबर पे जान दे दी है। मैं बात ये समझा रहा था कि नंबर एक पैगंबर के खमीर को देखा, हमें जन्नत वाला नजर आया। हजारों दुनिया जन्नत पे कुर्बान होती है, लेकिन जन्नतें कभी दुनिया पे कुर्बान नहीं हुआ करती। अगर तू और मैं मिट भी गए तो क्या हुआ? जन्नत तो फिर दोस्त पे मिटा है, ये मिटना ऐप नहीं है। नंबर 2 में कहने लगो, मेरे पैगंबर की शक्ल और सूरत को देख ले तो मेरे पैगंबर की शक्ल को देख, ये शक्ल कितनी आला है। इसमें मैं खुदा की कसम उठा कर कहता हूं, मैं लंबे दलाइल दूंगा तो बात लंबी होगी, मैं शॉर्टकट बात कहता हूं, मैं 2-3 दलीलें देने लगो। दुनिया वाले कहते हैं हमने दुनिया में सुना है कि सबसे बड़ा हुस्न हूरो गिलमान का है, हमने सुना है सबसे हुस्न ज्यादा ये जन्नत का है। मैंने कहा मैं मानता हूँ, लेकिन जन्नत का हुस्न हूरो गिलमान का हुस्न मेरे पैगंबर से ज्यादा नहीं है। तो कहते दलील क्या है? मैं कहता हूँ हदीस में मौजूद है, मेरे नबी ने इनाम फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे पूरी मखलूक का नबी बनाकर भेजा गया है। नबी के बारे में ज़ाब्ता है, नबी जिस कौम का नबी होता है उस कौम में नबी से बड़ा आलिम भी कोई नहीं होता, उस कौम में नबी से ज्यादा जमील भी कोई नहीं होता। फिर मान ले अगर मेरा नबी हूरो गिलमान का नबी है तो फिर हूरो गिलमान हुस्न कम है, मेरे मोहम्मद में ज्यादा है। अगर जन्नत का नबी है तो जन्नत हुस्न कम है, मेरे पैगंबर पे ज्यादा है। फिर मैं यूं कहूंगा हूरो गिलमान और जन्नत को नबी पे कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन पैगंबर को उस पे कुर्बान नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरा नबी तो उनका भी नबी है। हम मिर्ज़ाइयों से कहते हैं ये ज़ाब्ता ज़हन में रखो, नबी से बड़ा उम्मत में जमील कोई नहीं होता। अगर ये बेईमान नबी होता इसकी आंख यूं न होती, उम्मती को सबसे कम अज कम बराबर तो मान लेते ना। मैंने कहा चलो इससे बढ़ के तो दुनिया में हुस्न की मिसाल दे तो लोग दुनिया में हुस्न की मिसाल दे तो कभी चांदी देते हैं, मैं नहीं देता, इसलिए कि मेरा नबी पूरी मखलूक का नबी है, मखलूक में कमर भी है। तो फिर मान ले मेरे पैगंबर का जमाल ज्यादा है, कमर में कम है। दुनिया में लोग मिसाल देते हैं अरे यूसुफ का हुस्न देखो, मैंने कहा मैं मानता हूँ,
लेकिन तुझे ये बात भी माननी पड़ेगी हज़रत यूसुफ बहुत बड़े नबी है, लेकिन साथ मेरे नबी की कलमा को भी है। खुद कुरान कहता है ला तुमिनुन बिही, ऐ यूसुफ तुमने मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ना है। तो कलमा जो पढ़े उम्मत कहते हैं, जिसका कलमा पढ़े उसे नबी कहते हैं। तो फिर मान ले हज़रत यूसुफ अगर अपनी उम्मत के नबी है तो मेरे नबी की हिसाब से तो मेरे नबी की उम्मत बनेगी, कलमा पढ़ के। मैंने माना हज़रत यूसुफ का बड़ा हुस्न है, लेकिन मेरे पैगंबर से कम है। तू कहेगा दलील क्या है, लेकिन तो हाँ ला तुमिनुन बिही, नबी का कलमा पढ़ा है, यूसुफ पढ़ने वाले हैं, मुस्तफा का पढ़ा। मौलाना ननोती फरमाते हैं जिसका कलमा पढ़ा जाए उसके कलमे को असल कहते हैं, जो कलमा पढ़ता है उसके कलमे को नस्ल कहते हैं। मैं उसके उन्वान पे बात करूंगा, इतनी लंबी अकली गुफ्तगू है, मैं सिर्फ तुझे दलील समझाने लगा। हज़रत यूसुफ को हुस्न मानता हूं, लेकिन मेरे पैगंबर से निस्बत क्या है? हज़रत यूसुफ को हुस्न मिला है, लेकिन मेरे पैगंबर की वजह से मिला। उसकी वजह यह है मेरा पैगंबर वो है कि जिस पे ईमान लाए है, हज़रत यूसुफ वो है जो ईमान लाने वाले हैं। ईमान लाने वाले को जो कुछ मिलता है उसकी बरकत से मिलता, जिस पे ईमान लाया है। तवज्जो रखना, जिस पे ईमान लाया है तो फिर तू मान लेना हज़रत यूसुफ को हुस्न मिला मेरे पैगंबर की वजह से। तो फिर मैं यूं कहूंगा मेरे पैगंबर को देख लो तो ये मरकज है। हज़रत यूसुफ दीगर अंबिया को देखो तो ये मरकज नहीं है, ये मंबर, ये मजमा है। मेरे नबी से औसाफ निकले हैं, बाकी अंबिया को मिले हैं। मेरा नबी मरकज औसाफ है, बाकी अंबिया मजमाउल औसाफ है। मैं यूं समझाऊंगा अगर मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा तो गोया इसने पानी तालाब का पिया है, अगर इसने पानी इसने चश्मे का पिया। बाकी अंबिया में से किसी नबी का कलमा पढ़ा तो गोया इसने पानी तालाब का पिया है, चश्मे से पानी निकलता है, तालाब में जमा होता है। मेरा नबी औसाफ निकलने की जगह है, बाकी अंबिया औसाफ के जमा होने की जमा है। मेरे नबी से औसाफ निकले हैं, बाकी अंबिया को मिले हैं। मैं सिर्फ हुस्न पे बात कर रहा था, हज़रत यूसुफ को मिला है, मेरे नबी से निकला है। हज़रत यूसुफ हुस्न की बात कुरान करता है, मेरे मुस्तफा की हुस्न की बात उससे तकाबुल करते अम्मी आयशा यूं करती है। हज़रत उसने यूसुफ का जब तस्करा कुरान ने किया तो जुलेखा को मिस्र की औरतों ने दाना दिया, अरे तू अजीब औरत है, गुलाम पे फरिश्ता होगी। जुलेखा ने कहा तुमने गुलाम को देखा ही नहीं है, अगर तुम देख लेती मुझे दाना कभी न देती। हज़रत यूसुफ महल में थे, जुलेखा ने मिस्र की औरतों को जमा किया, दस्तरखान लगा दिया गया, फल और छुरियां रख दी गई। यूसुफ जरा बाहर तशरीफ लाए, वो नबी है, इल्मुल गैब तो जानते नहीं, उनको क्या पता बाहर कौन सा तमाशा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए हैं तो अजीज़े मिस्र की बीवी भी मौजूद है, सामने फल रखे, फल काट रही थी। हज़रत यूसुफ को देखा, एक ज़बान से जुमला कहा मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये जुमले को छोड़ दे, ये मेरे मौजू की शरह मेरे मौजू के मुताल्लिक नहीं है, शरह में बात लंबी होगी। नंबर 2 अमल किया फकत्ताना ऐदियहुन्ना, हज़रत यूसुफ को देखा, उंगलियां काट डाली है। ये हज़रत यूसुफ हुस्न का करिश्मा है कि देखने वाली उंगलियां काटती है। मेरी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है लक़वामी ज़ुलेखा लौ रअयना जबीनहु लासरना बिलक़ति क़ुलूबहुन्ना अगर यदि जिन्होंने यूसुफ को देखा उंगलियां काटी है, मेरे मोहम्मद को देख ली तो दिल काट डालती। तवज्जो, मेरे मोहम्मद को देखती तो दिल काट डालती। लेकिन तो यहाँ तक बात खतीब करता है, मैं आगे चलता हूँ। यहाँ बात खतीब की है, अगली गुफ्तगू वकील की है, जरा मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो रखना। अम्मी आयशा ने क्या फरमाया, हज़रत यूसुफ को देखा तो उंगलियां काटी, मेरे मुस्तफा को देखती तो फिर तवज्जो नुक्ता देने लगो। ये वजह क्या है? वजह ये है मेरा पैगंबर मरकज है, बाकी मरकज नहीं शाखे हैं। मेरे नबी से हुस्न निकला है, हज़रत यूसुफ को मिला है, तो फिर मैं यूं कहूंगा मेरा नबी मरकज़े हुस्न है, हज़रत यूसुफ ये शाखे हुस्न है। तत्लियारी के दोस्तों तवज्जो करना, मेरा नबी मरकज़े हुस्न है, हज़रत यूसुफ ये शाखे हुस्न है। जरा अपने जिस्म पे गौर करना, तेरे जिस्म में दिल ये मरकज़े बदन है, तेरे जिस्म में उंगली और हाथ ये शाखे बदन है। अम्मी आयशा फरमाती है हज़रत यूसुफ को देखा उंगलियां काटी, मेरे मुस्तफा को देखती तो दिल काट लेती। वजह क्या है? दिल मरकज़े बदन है, उंगलियां शाखे बदन है, मेरा मुस्तफा मरकज़े हुस्न है, हज़रत यूसुफ शाखे हुस्न है। अम्मी आयशा समझाना चाहती है जिसने शाखे हुस्न को देखा उसने शाखे बदन को काटा, जो मरकज़े हुस्न को देखती वो मरकज़े बदन को काटना। मैंने कहा मेरे नबी की शक्ल और सूरत को देख ले, हज़रत यूसुफ भी बेबस है,
ارے جنت کی حور بھی بے بس ہے، میرے نبی کے کردار کو دیکھ۔ میں آخری بات کہنے لگا، میرے نبی کو کردار کو دیکھ، کردار کا معنی یہ حضرت بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے 50 شاگرد ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے 100 شاگرد ہیں، لیکن تو ہاں تیرا کردار اور میرا تو یہی ہے نا، میرے مصطفیٰ کا کردار کیا ہے؟ ذرا قرآن کھولنا، فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ نبوت ملی ہے، میرے محمد کا صدقہ ہے۔ 1,24,000 صحابہ کو صداقت ملی ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے۔ دنیا میں کروڑوں کو جامع شہادت ملا، میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ دنیا میں اربوں کو مقام ولایت ملا تو میرے پیغمبر کا صدقہ ہے۔ فرمایا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، مصطفیٰ کون ہے؟ عالم اربع میں نبی بھلا کہتا ہے، اسے نبوت ملی ہے۔ صحابی کرما کو زیارت کرتا ہے، اسے صداقت ملی ہے۔ نبی کے نام پہ جان دیتا ہے، اسے شہادت ملی ہے۔ نبی کی اتباع کرتا ہے، اسے ولایت ملی ہے۔ میرے محمد کا کردار یہ ہے، نبوت بھی اس سے ہے، صداقت بھی اس سے ہے۔ توجہ، ایک بات کہنے لگو، دنیا میں نبی دیکھو 1,24,000 ہے، دنیا میں میرے مصطفیٰ کے صحابی دیکھو 1,24,000 ہے۔ انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ یہاں تک بات تیرا خطیب کہتے، اگلی بات تیرا وکیل کرنے لگے، دونوں کی تعداد یکساں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے، نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا نے نمائندہ خدا کی تعداد بھی 1,24,000 رکھی ہے، نمائندہ مصطفیٰ کی تعداد بھی 1,24,000 رکھی ہے۔ فرمایا میرے محمد تیرا اعزاز ہے، جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے، جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے، توجہ، جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے۔ توجہ، میرا محمد جب تو جائے گا میں اپنی نمائندگی ختم کر دوں گا، جب تو آئے گا تیری نمائندگی ختم کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ حضور آئے تو نبوت ختم ہوتی ہے، نبی جائے تو صحابیت ختم ہوتی ہے۔ حضور کی آنے کے بعد کسی کو نبی مانے تب بھی بے ایمان ہے، نبی کے جانے کے بعد مزید صحابی مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ نبوت بھی ختم ہے، صحابیت بھی ختم ہے۔ میں کہہ رہا تھا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی کا کردار کیا ہے؟ اس سے نبوت ہے، اس سے صحابیت ہے، اس سے شہادت ہے، اس سے اولیاء ہے۔ میں سمیٹ کر یوں کہتا ہوں، دنیا میں لوگ کہتے ہیں بھئی ولی تو بڑے ہیں، لیکن شہید کا کیا کہنا؟ شہادت پہ ولایت ختم ہے۔ کیوں؟ توجہ رکھنا، ولی خواہش قربان کرتا ہے، شہید جان قربان کرتا ہے۔ بھئی شہید تو بڑے ہیں لیکن صحابیت میں مقام ختم ہے۔ کیوں؟ شہید نے نبی کو نہیں دیکھا، یہ بات والا تھا، جان دے گیا، اور صحابی نے نبی کو دیکھا ہے تب جان دی ہے۔ توجہ رکھنا، میں اگلا جملہ کہنے لگو، ہاں صدیق تو بڑے ہیں، نبوت پہ صداقت قربان ہوتی ہے۔ توجہ، اس لیے میں کہوں گا ولی تو بڑے ہیں، ولایت شہادت پہ ختم ہے، شہید تو بڑے ہیں، مقام شہادت صداقت پہ ختم ہے۔ ارے صدیق تو بڑے ہیں، صداقت نبوت پہ ختم ہے۔ نبی 1,24,000 آئے ہیں، میرے محمد پہ نبوت ختم ہے۔ یہ مقام کا آخری مرتبہ ہے، کردار کا آخری مرتبہ ہے۔ شہادت پہ توجہ، ولایت ختم، صداقت پہ شہادت ختم، نبوت پہ صداقت ختم، میرے مصطفیٰ پہ نبوت ختم۔ اس کا بڑا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ میں بتائیے رہا تھا، خمیر دے تو بھی اعلیٰ، شکل و صورت دے تو بھی اعلیٰ، کردار دے تو بھی اعلیٰ، اعلیٰ پہ ادنا کٹ جائے یہ اصول ہے، اعلیٰ ادنا بیٹے کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ ہم ناموس پیغمبر کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، پوری کائنات کو نبی کی ناموس پہ کٹانا اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ قیمتی نبی کے ناموس کو سمجھتے ہیں، جو چیز پیغمبر سے مل جائے وہ ہمارا ایمان بن جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، جو چیز نبی سے مل جائے ہمارا ایمان بن جاتی ہے۔ نبوت ایمان، نبی سے ملنے والی چیزیں بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تسی جاؤ تو میں دعا شروع کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کوئی رہ نہ جائے نہ سنیں، کہتے لوگ اتنی آدمی کو بے وفائی تو نہیں کرنی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں یہ دعا ادھی بھی نہیں کی تھی، ادھی اب چھڑی شروع ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ناموس رسالت پہ سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھنا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر
درگزر فرما، غیر حاجات کو پورا فرما، غیر اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما۔ جن حضرات ناموس رسالت تحفظ کانفرنس کا اہتمام کیا، شان اجر عظیم عطا فرما۔ جن ان کی معاونت کی ہے، جو لوگ شریک ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے اس مجلس کی برکت سے ہمیں قبول فرما، ہماری گناہوں کو معافی کا ذریعہ بنا، خاتمہ بالایمان فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔